لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی 12ویں تاریخ آن پہنچی. یہ برکتوں کا مہینہ ہمارے درمیان سے بہت ہی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے، لہٰذا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. برکت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے مسلسل. آج دوسرا دن ہے. برکت یعنی عمل مختصر سا ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ اسباب جن کی وجہ سے نزول برکات الہی ہوتے ہیں، تو چند اسباب میں نے کل بیان کیے تھے. آج چند اسباب ملاحظہ فرمائیں. برکت، انسان اگر کسی مومن کو قرض دیتا ہے تو اس قرض کے دینے میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. قرآن فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. وہ کون بندہ ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے اور اللہ اس قرض کو بہت زیادہ اضافہ کر کے واپس کرتا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی انسان قرض دیتا ہے تو اللہ اس قرض کو اضافہ کر کے واپس کرتا ہے بندے کو. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی مومن کو قرض دیتے تھے تو اس کا ہاتھ چومتے تھے. کسی نے معلوم کیا مولا آپ اس کا ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ قرض اس بندے کے پاس پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان اللہ کو قرض دے رہا ہے تو وہ اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کے بندے کو دے رہا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے. اللہ اس قرض کو اپنے لیے قرض قرار دے رہا ہے کہ مجھے قرض دے رہا ہے انسان. کتنی اہمیت ہے. دوسرے مقام پہ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. اے صاحبان ایمان، جب تم قرض دو کسی دوسرے کو الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو اس کا وقت معین کرو اور اسے لکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ بعشر امثالھا. صدقہ اگر کوئی انسان راہ خدا میں دیتا ہے تو اسے 10 برابر نیکیاں ملتی ہیں. والقرض بثمانیۃ عشر، اور قرض کے عوض 18 برابر عوض ملتا ہے اگر کوئی انسان قرض راہ خدا میں دیتا ہے. کسی نے معصوم سے سوال کیا، رسول سے سوال کیا آخر وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ صدقہ ہو سکتا ہے لینے والا ضرورت مند ابھی نہ ہو، لیکن مقروض قرض جو انسان مانگ رہا ہے اس کو ضرورت ہوگی تبھی وہ قرض مانگے گا. وہ زیادہ ضرورت مند ہے قرض مانگنے والا انسان. پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ومن اقرض اخاہ المؤمن بكل درہم اقرضه وزن جبل احد وجبل رضوان وطور سیناء حسنات. جب بھی کوئی مومن بندہ کسی مومن بندے کو قرض دیتا ہے تو اللہ اس کے قرض کے بدلے میں کوہ سینا کے برابر، کوہ احد کے برابر، کوہ رضوان کے برابر نیکیاں عطا کرتا ہے. فَإِنْ رَفَقَ بِهِ فِي طَلَبِهِ، اور جب انسان قرض دینے کے بعد اس کے مطالبے میں نرمی کرتا ہے، مطالبہ نہیں کرتا ہے دیر ہو جانے پر مثلا نرمی کر رہا ہے، يُعْبَرُ بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرَقِ الْخَاطِفِ اللَّعْمِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. تو ایسے انسان کو جو انسان نرمی کر رہا ہے قرض کے مطالبے میں، اللہ اسے گزارے گا پل صراط سے بالکل بجلی کی چمک کی طرح، جس طریقے سے بجلی چمکتی ہے. نہ اس کے اوپر کوئی عذاب ہوگا نہ اس سے کوئی حساب و کتاب ہوگا. چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اقرض قرضا، جو انسان قرض دیتا ہے فضرب له اجلا، اور اس کو لکھ لیتا ہے، فلم یؤت به عند ذلك الاجل، اور قرض لینے والا انسان اس قرض کو وقت پر ادا نہیں کرتا ہے، فَإِنَّا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ. پس وہ انسان جس نے قرض لیا ہے اور قرض کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے تو ہر دن کے تاخیر کے بدلے میں
بمثل صدقۃ دینار واحد فی کل یوم، ہر دن کے بدلے میں گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں 1 دینار صدقہ عطا کر رہا ہے۔ یعنی انسان اگر قرض دے رہا ہے اور قرض کے مطالبے میں تاخیر کی وجہ سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا قرض ہر دن کے بدلے میں صدقہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ صدقہ دے رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں 1 دینار۔ اسی طریقے سے نماز سبب نزول برکت ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ من شعائر الدین، نماز دین کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، وفیہا مرضات الرب، نماز میں مرضی پروردگار ہے، وہی منہاج الانبیاء، اور نماز انبیاء کا راستہ ہے، وللمصلی حب الملائکہ، اور نماز گزار سے ملائکہ محبت کرتے ہیں، وہدن، اور یہ نماز ہدایت ہے، واقعی ہدایت ہے، جیسا کہ قرآن میں خداوند عالم فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، وایمان، اور نماز ایمان ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے ولو ان اہل القری آمنوا، اگر اہل زمین ایمان لائے، واتقوا، اور تقوی الہی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کے برکت کے راستوں کو کھول دیں گے، وَنُورُ الْمَعْرِفَةِ، اور یہ نماز معرفت کا نور ہے، یعنی نماز کے ذریعے انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، وَبَرَكَةٌ فِي الرِّزْقِ، اور یہ نماز رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا سبب نزول برکت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں انسان مل جل کر باہم بیٹھ کر ایک سفرے پہ کھانا کھائے، جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کلو جمیعاً ولا تفرقوا، سب بیٹھ کر باہم ایک ساتھ مل جل کر کھانا کھاؤ، ولا تفرقوا، جدا مت ہو، فإن البرکۃ مع الجماعۃ، اس لیے کہ برکت الہی جماعت کے میں ہے، ساتھ میں کھانا کھانے میں ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں اذا وضعت المائدہ حفتها 4000 ملک، جب بھی سفرہ بچھایا جاتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو 4000 ملائکہ اس دسترخوان کو گھیر لیتے ہیں، 4000 ملائکہ اس دسترخوان کو گھیر لیتے ہیں۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، پس اس کے بعد جب بھی بندہ کہتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ کہتا ہے جب بندہ، قالت الملائکۃ بارک اللہ علیکم فی طعامکم، تو ملائکہ کہتے ہیں اللہ تمہارے کھانے میں تمہیں برکت عطا کرے، یعنی معصوم ملائکہ اس دسترخوان پر اور اس کھانا کھانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہماری دعا بارگاہ رب العزت میں رد ہو سکتی ہے، لیکن ملائکہ الہی جو معصوم ہیں، جو اپنی معصوم زبان سے دعا کر رہے ہیں، وہ دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ایک مومن دوسرے مومن کو کھانا کھلائے، باہم بیٹھ کر کھائے، افطار کرے، لیکن آج کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکے۔ انشاءاللہ خدا راستے کو ہموار کرے گا، آئندہ سال انشاءاللہ راستہ نکلے گا، سب باہم بیٹھ کے کھائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی صرف ماہ رمضان نہیں، ماہ رمضان کے بعد کسی مہینے میں اگر باہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ ثم یقولون للشیطان، پھر یہ ملائکہ شیطان سے کہتے ہیں اخرج یا فاسق، اے فاسق و فاجر یہاں سے نکل جا، لا سلطان لک علیہم، تو ان پر مسلط نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی میرا بندہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرتا ہے، جب بھی میرا بندہ کھانا کھانے سے پہلے کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ جل جلالہ، تو اللہ صاحب عزت و جلالت کہتا ہے بدا عبدی باسمی، میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا ہے، وحق علیہ، تو میرے اوپر حق یہ ہے ان اتمما لہو امورہ، تو میں اس کے تمام امور کو پایان تک پہنچاؤں، تکمیل تک پہنچاؤں، وَأُبَارِكْ لَهُ فِي أَحْوَالِهِ، اور ہر حال میں اسے برکت عطا کروں، اگر رزق میں کمزور ہے تو رزق میں برکت عطا کروں، مال و دولت میں کمزور ہے تو مال و دولت میں اسے برکت عطا کروں، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد میں اس کے لیے برکت عطا کروں۔
پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ما من مائدۃ اعظم برکۃ من مائدۃ جلس علیہا یتیم، کوئی بھی برکت، کوئی بھی سفرہ دسترخوان برکت ترین اس دسترخوان سے نہیں ہے کہ جس دسترخوان پہ یتیم بیٹھے ہو، یتیم کھانا کھا رہا ہو. یعنی یتیم اگر کسی دسترخوان پہ بیٹھا ہے تو وہ بہترین دسترخوان ہے بارگاہ رب العزت کی نگاہ میں اور رسول اللہ کی نگاہ میں. چوتھی چیز سلام، اگر کوئی انسان سلام کرتا ہے تو یہ نزول برکت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم بیتہ، جب بھی تم میں سے کوئی ایک انسان اپنے گھر میں داخل ہو، جب بھی تم میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں داخل ہو، فلیسلم، تو سلام کریں، فإنہ ینزلہ البرکہ، اس لیے کہ یہ سلام برکت کے نزول کا سبب بنتا ہے. وتونسہ الملائکہ، اور اس سلام کے ذریعے ملائکہ مانوس ہوتے ہیں. مانوس ہونا اگر انسان گہرائیوں سے سوچے، ایک جانور انسان اگر اپنے گھر میں پالتا ہے اور اس سے اگر مانوس ہو جاتا ہے تو اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہے. جس انسان سے ملائکہ مانوس ہو جائیں تو اس انسان پر کتنی برکتیں نازل ہوں، کتنی رحمت الہی نازل ہو. اور سلام نزول کے برکت کا سبب ہے، جیسا کہ رسول اللہ کے پاس آخری بات، رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص پہنچا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ ہم تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو سلام کیا کرو، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھا کرو. اس نے اس عمل کو انجام دیا، ابھی چند ماہ نہ گزرے تھے کہ وہ مالدار ہو گیا، ثروت مند ہو گیا، اس کی تمام مشکلات دور ہو گئی. لہٰذا رسول کی حدیث بھی ہے کہ سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کی ترویج کرو، ایک دوسرے سے کہو سلام کرنے کے لیے. اور انسان اگر گھر میں داخل ہو رہا ہے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اگر سلام کر رہا ہے تو یہ سلام کرنا برکت کے نزول کا سبب ہے. لہٰذا آخر میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. میرے معبود تمام مومنین مومنات پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. پروردگار جو مومنین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اس کرونا جیسی بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.